ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تمام قسم کی تعریف حمد و بیان اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دعائیں بخشش ہو اہل بیت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے لیے. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پچھلے 3 جمعوں سے ہم لوگ خلفائے راشدین کی سیرت سن رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم نے سنا. ان کے خصائص، ان کے اخلاق، ان کی عبادتیں، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، یہ چیزیں ہم نے سنی. بیان اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ ہم بھی ان سے محبت کرنے والے بنیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی رکھے. محترم حاضرین، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت آپ کے سامنے بیان ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پیدائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی. اس سے پہلے خلفائے راشدین کی پیدائش جو ہم نے بتائی عام الفیل کے حساب سے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے ہیں. آپ کے پیدائش کے بعد 30 سال بعد آپ کی بعثت سے 10 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی. یہ ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ آپ کے والد، جب ان کی پیدائش ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کے بہت سے لڑکے ہیں، بہت سے بیٹے ہیں، کثیر العیال ہیں وہ، اور مالی اعتبار سے وہ بہت کمزور ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں ایک لڑکے کو تم لے لینا، ایک بیٹے کو میں لے لوں گا پرورش کے لیے، پالنے کے لیے. تو حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گئے ابو طالب کے پاس. انہوں نے آپ کے بچوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چنا، حضرت عباس نے حضرت جعفر کو چنا. گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، آپ کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہوئی. ایک لڑکے کی طرح، ایک بیٹے کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی. اور اسلام بھی لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے میں. کہتے ہیں
کہ سب سے پہلے جو 4 لوگ اسلام قبول کیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 لوگ سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے، بڑے لوگوں میں حضرت ابوبکر نے، بچوں میں حضرت علی نے، غلاموں میں حضرت زید نے اسلام قبول کیا۔ تو گویا سب سے پہلے سابقین اولین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں، آپ کی رشتہ داری میں دیگر صحابہ کرام، دیگر خلفاء راشدین سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہیں قربت میں، رشتہ داری میں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ تو ایک اللہ کے رسول کے گھر میں پلے ہیں، اور دوسرا یہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر بچپن میں ہی اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اور جب بڑے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کروایا۔ یہ اہل بیت میں ہیں، تو اس طرح ان کی بہت زیادہ فضیلتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ کی رشتہ داری میں دیگر صحابہ کرام سے سب سے زیادہ قریب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احادیث میں دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں سب سے زیادہ فضائل، آپ کی منقبت جو بیان کی گئی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ محترم حاضرین، بچپن ہی سے آپ بڑے بہادر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے، آپ کی دعوت کو اپنانے والے، آپ کے مشن کو اپنانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھیں ابھی مکی دور ہے، اسی دور میں جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے ہیں، وہ بنو غفار کے ہیں، وہاں سے مکہ آتے ہیں اس تلاش میں کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو۔ سنتے تھے کہ اللہ کے ایک نبی آیا ہے اور مکہ میں رہتا ہے، اس نے ایسی دعوت دی ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری وہاں سے ابو غفار سے ہجرت کر کے مکہ آتے ہیں اللہ کے رسول کی تلاش میں۔ لیکن مکہ آ کر دیکھتے ہیں معاملہ یہاں کا حالات الگ ہی ہیں، لوگ اللہ کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں، تو کس سے پوچھنا ہے اللہ کے رسول کے متعلق، کس سے پوچھیں گے، کون ہے محمد؟ یہ حضرت ابو ذر غفاری معلوم نہیں تھا، تو پوچھنے سے بھی کتراتے تھے، کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں کچھ مار نہ دیے جائیں، اس طرح ڈر کے مارے کسی سے پوچھتے بھی نہیں تھے۔ لیکن مکہ میں اللہ کے رسول کی تلاش خاموشی سے کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بہت دنوں سے حرم میں، مکے میں ایک آدمی رہ رہا ہے، تو حضرت علی پہچان جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے ابو ذر غفاری 40 دن تک مکہ میں رہے، اور اس دوران وہ جو زمزم کے پانی سے ان کا گزارا ہو رہا، تو حضرت علی نے انہیں پہچانا اور کہا کیا آپ کو اللہ کے رسول سے ملاقات ہونا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں چلتا ہوں، میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے ساتھ چلنا، کہیں ایسا خطرہ ہو کہ لوگ اگر پہچاننے لگ جائیں کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو تو تب تم مجھ سے الگ ہو جانا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کو اللہ کے رسول کے پاس لاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں، اللہ کے رسول کو انہیں دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کا اسلام قبول کرنے کا جو سبب بنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ابھی چھوٹے تھے، بچپن ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو انہوں نے اپنایا، دعوت و تبلیغ کے کام کو انہوں نے انجام دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس وقت حضرت علی کی بہادری کو دیکھے، یہ آپ کی ایک اہم خوبی، ایک اہم وصف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بہادر تھے، بڑے شجاعت والے تھے، کہ اللہ کے رسول جب ہجرت کرنے گئے تو اس رات اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ آج کی رات میرے بستر پر تمہیں سونا۔ جب وہ ایسی رات تھی جب کہ پورا مکے والے جو مکے کے دشمنان تھے انہوں نے اللہ کے رسول کے گھر کا گھیرا کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہو رہی تھی۔ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، اسی رات اللہ کے رسول نے ہجرت کی، اور اسی رات حضرت علی کو اس بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلایا، گویا ایک موت کا بستر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اونگ طاری کر دی، انہیں نیند آ گئی جو لوگ مارنے کے لیے آئے تھے، قتل کرنے کے لیے۔ جب صبح ہوئی دیکھتے ہیں تو فوراً جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہاں بستر پر حضرت علی سوئے ہوئے ہیں، انہیں جگاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو انہیں باندھ دیا جاتا ہے، پھر انہیں مارا بھی جاتا ہے اس بات پر۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جان نثاری
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے والے صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس رات اللہ کے رسول کو قتل کیا جانے والا تھا، یعنی سازشیں جو ہو رہی تھی، اس رات اس بستر پر سونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہے ہیں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ تبوک میں بھی شریک ہونا چاہتے، غزوہ احزاب میں، خیبر کے جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں آپ ان کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں تو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بیان کرتا ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، ایک دو گروہ ایسے ہیں جو اپنے رب کے معاملے میں وہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ آیت اہل علم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جب آیت مباہلہ نازل ہوئی کہ جب ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عیسائیوں کا وفد آیا، وفد نجران جسے کہتے ہیں، کہ نجران سے ایک وفد آیا عیسائیوں کا تھا، اللہ کے رسول نے انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آخرکار معاملہ یہاں تک ہوا مباہلے کی دعوت ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ آپ فرما دیجئے نبی، آپ فرما دیجئے ان عیسائیوں سے کہ تم اپنے عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے آپ کو پیش کرو، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ جو باطل پر ہے، جو جھوٹ پر ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کو اللہ کے رسول نے بلا کر ایک چادر لی، ان تمام کو ایک چادر میں لپیٹا، ایک چادر میں اللہ کے رسول بھی اس میں شامل تھے، ان تمام پر اڑا کر کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں۔ عیسائیوں نے جب دیکھا اللہ کے رسول مباہلے کے تیار ہیں، انہیں معلوم تھا کہ ہم باطل پر، اللہ کے رسول حق پر ہیں، اگر ہم مباہلہ کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، لہذا انہوں نے مباہلہ کیے بغیر وہ وفد نجران واپس چلا گیا۔ تو اس آیت میں اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں شامل کیا، آپ کے داماد ہیں، آپ کے چچیرے بھائی ہیں، اور اہل بیت میں یہ صرف 5 لوگ ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ہی بیٹے ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، آپ کی جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، آپ کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ داماد ہیں، اسی طرح آپ کے جو چچیرے حضرت عباس کے جو بھائی جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ تمام اہل بیت میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت و فضائل میں یہ خوبیاں بھی آتی ہیں کہ ایک مرد حضرت خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں، یعنی خیبر 3 دن لگے، فتح نہیں ہو رہا تھا، اس میں خیبر کے بھی کئی قلعے تھے، اس میں سے ایک قلعہ تھا حصن النعیم جسے کہا جاتا ہے، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، 3 دن لگ گئے مسلمانوں کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں، فوج کا پرچم دینے والا ہوں، جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا، اور اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ شخص بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس رات تمام صحابہ کرام ایک بے چینی کی کیفیت میں انہوں نے رات گزاری کہ کل اللہ کے رسول ہمیں بلائیں گے، یعنی ایک چاہت میں، ایک تمنا میں انہوں نے رات گزاری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمیں بلائیں، ہمیں وہ جھنڈا دیں، کیونکہ آپ نے ایک خوبی یہ بیان کی کہ اللہ اس کے رسول ان سے محبت فرماتے ہیں۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول انہیں آشوب چشم ہوا ہے، آنکھوں کی بیماری لاحق ہوئی ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بلا بھیجا، حضرت علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا، اور اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو گئے، ایسا کہ بیماری نہیں تھی، اور اس وقت اللہ کے رسول ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا، خیبر کا جھنڈا دیا، اور کہا کہ اب جاؤ، جا کر جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ۔ پھر آپ نے کہا اے علی ایک بات یاد رکھو، جب تم میدان جنگ میں اترو تو انہیں اسلام کی دعوت دینا، دشمن سے صرف جنگ کرنا مقصد نہیں ہے، دشمن کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جنگ کا جھنڈا دیتے ہوئے، جنگ کے میدان میں اترنے کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے یہ دعوت دی کہ پہلے ہم اسلام کی طرف بلانا. پھر آپ نے فرمایا لن یہدیک اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ہاتھ سے ایک شخص کو بھی مسلمان کر دے، اسلام قبول کر لے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے حضرت علی کو جھنڈا دیا. پھر آپ نے وہ خیبر فتح کیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبات، یہ فضائل میں یہ بات ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی انسان تھے، آخرت کی فکر کرنے والے، آخرت سے خوف کھانے والے. جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور آخرت کی آیتیں آتی، جہنم کی آیتیں آتی، اتنا روتے جس طرح ایک بچہ بخار سے روتا ہے. جس طرح ایک بچہ بخار سے روتا ہے، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ڈر سے، جہنم کے تذکرے سے خوف کھا جاتے تھے. اور بخاری کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو مجھے دھوکہ مت دے، کسی اور کو دھوکہ دے. فإنی، کیونکہ میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا ہے، یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، اور میں نے تجھے ایسی طلاق. دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے دے، کسی اور کو فریب میں مبتلا کر. اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جا رہی ہے، آخرت ہمارے قریب سے قریب تر ہو رہی ہے. ارتحلت الدنیا مدبرہ، آخر دنیا ہم سے پیٹ پھیر رہی ہے، چلی جا رہی ہے. ایام ہم سے گزر رہے ہیں، دنیا ہم سے چلی جا رہی ہے، آخرت قریب سے قریب تر آ رہی ہے. فلکل منہما بنون، ان میں کے ہر ایک کے چاہنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں آخرت کے چاہنے والے ہیں، کچھ دنیا کو چاہنے والے ہیں. پھر آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بنو. فإن اليوم عمل ولا حساب، کیونکہ آج عمل کا موقع ہے، حساب و کتاب نہیں ہے. آج کل حساب و کتاب ہوگا تم سے، وہاں عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا. آدمی چاہ کر بھی اسے عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا، وہاں صرف جو تم نے دنیا میں کیا اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصیحتیں کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبات میں یہ بھی ہے کہ آپ علم کے ایک ایسے باب ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھ سے قرآن کے معاملے میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو، کیونکہ مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، اس کا علم مجھے بخوبی ہے. لہذا تم مجھے قرآن کے متعلق سوال کرو. یہ خود آپ کے علم کی دلالت ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بڑے یعنی عالم علماء میں، صحابہ کرام کے علماء کی فہرست میں آپ کا نام آتا ہے. اور علم حضرت قرآن پر اتنا گہرا علم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ فقاہت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد 6 ماہ بعد ڈلیوری ہوئی، ولادت ہوئی. تو لوگوں میں یہ ہوا کہ 6 مہینے میں ہی ولادت ہوئی ہے تو لہذا ہو سکتا ہے ولد الزنا ہے، کیونکہ بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا، یہاں 6 ماہ بعد ہی پیدا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ولد الزنا ہے. اس طرح اس خاتون پر یہ الزام لگا اور مشورہ ہو رہا تھا کہ اب اسے سزا دی جائے گی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے میں حضرت عمر دیگر صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے، حضرت علی سے خصوصاً مشورہ لیتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو حضرت علی نے کہا نہیں، قرآن کی روشنی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو 6 ماہ بعد بھی ولادت ہو سکتی. پھر انہوں نے ایک آیت پڑھی قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، کہ عورتیں اپنے بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں وہ 2 سال مکمل ان کی رضاعت ہے. رضاعت، مدت رضاعت 2 سال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ ایک عورت کے حمل کی اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہوتی ہے، 30 مہینے ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح تقسیم کر کے بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا مدت رضاعت 2 سال ہوتی ہے تو 2 سال یعنی 24 مہینے ہوتے ہیں، 2 سال میں 24 ماہ ہوتے ہیں.
اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مدت رضاعت اور حمل دونوں کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، گویا 30 مہینے میں سے مدت رضاعت اگر 24 نکال دیا جائے تو بقیہ 6 ماہ ہی رہتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے قرآن سے استدلال کرتے ہوئے اس خاتون کی جان بچائی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کو دیکھیے کہ کس طرح وہ عدل کرنے والے، حق کو قبول کرنے والے، بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے، بڑے مقام پر رہتے ہوئے انہوں نے حق کو قبول کیا۔ جیسا کہ انہی کے دور میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے دور میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ان کی زرہ گم گئی، جنگی ہتھیار زرہ گم گئی، اور تلاش کے بعد ایک یہودی کے پاس وہ ملی۔ یہودی کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو زرہ گم ہو گئی تھی، چوری ہو گئی تھی، وہ ملی۔ تو حضرت علی نے کہا یہ زرہ تو میری ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، یہ زرہ تو میری ہے۔ تب یہ معاملہ اس میں عدالت میں گیا۔ جب عدالت میں اس وقت قاضی شریح تھے، یہ تابعی ہیں، اس دور کے بڑے قضاء میں شمار ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اور اس یہودی کا معاملہ جب قاضی شریح کے پاس آیا، قاضی شریح نے دونوں کو بلایا، اس یہودی کو بھی اور اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو بلا کر معاملہ پوچھا گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا جو الدلیل علی من ادعی، یعنی ثابت کرو۔ حضرت علی سے کہا کہ تم ثابت کرو، کیونکہ تمہیں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ زرہ میری ہے اور تمہارا قبضہ تو اس پر نہیں ہے، لہذا تمہیں دلیل پیش کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ زرہ تمہاری ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس 2 گواہ ہیں، ایک میرا بیٹا حضرت حسن گواہ ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا میرا ایک غلام یہ گواہ ہے، یہ دونوں جانتے ہیں کہ زرہ میری ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا حضرت علی سے کہ دیکھو تمہارا جو غلام ہے اس کی گواہی تو قبول ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ کا بیٹا ہے، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک فیصلہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ تو قاضی شریح نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ زرہ تمہاری ہے۔ تو یہودی اس واقعے سے، اس فیصلے سے اتنا متاثر ہوا کہ خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے میں یہ معاملہ آتا ہے اور فیصلہ دلائل کی بنیاد پر جب ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ شخص اسلام قبول کر لیا۔ اس یہودی نے اسلام قبول کیا اور قاضی شریح کے پاس جا کر اس نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے سے وہ بھی متاثر ہو کر انہوں نے وہ زرہ اس یہودی کے حوالے کر دی، ہدیہ عطا فرما دیا۔ تو یہ آپ کی عدل و انصاف کی دلیل ہے کہ حق کو قبول کریں۔ ایک امیر ہیں، ایک بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے جب معاملہ فیصلہ آپ کے خلاف ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ قبول کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ بات بھی ہے کہ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور ایک دوسری کنیت ابو تراب بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت بڑی پسند آتی تھی، ابو تراب، کیونکہ معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو پوچھا آپ کے چچیرے بھائی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ تو فاطمہ نے کہا ان سے میری کچھ بحث ہو گئی، لہذا وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلاش کیا، معلوم ہوا کہ وہ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول خود وہاں جاتے ہیں، بنفس نفیس حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد میں فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، کنکریوں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھرے انداز میں حضرت علی سے کہتے ہیں قم یا ابا تراب۔ وہ مٹی کو جھاڑتے ہوئے جو آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے پیر پر جو ریت لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول انہیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے ایک محبت بھرے انداز میں کہنے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اس دن سے میری کنیت ابو تراب پڑ گئی، اور حضرت علی کو جب کوئی شخص اس کنیت سے پکارتا انہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک دلیل ہے کہ آپ نے جو نام دیا اس نام سے بلائے جانے پر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی دیکھیے، عمل میں کتنے بڑے پختے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک مرتبہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں، کہتی ہیں کہ گھر میں کام ہوتا ہے، آٹا پیسنا ہوتا ہے جس سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جا رہے ہیں، تو لہذا ایک غلام مجھے عطا کیجیے، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، کام بہت زیادہ ہوتا ہے، غلام کی مجھے ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیتے ہیں
حالانکہ اس وقت غلام آئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی جنگ کے بعد غلام، بہت سے غلام اللہ کے رسول کے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیتے، کہتے ہیں اے فاطمہ ان غلام سے بہتر چیز میں تجھے نہ بتاؤں؟ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں جب تم اپنے بستر پر جاؤ، کام کی وجہ سے جو تھکان ہوتی ہے، جو تمہارے ہاتھ میں جو چھالے پڑ رہے ہیں کام کی وجہ سے، تو اس تھکاوٹ، یہ تھکان پوری دور ہو جائے گی جب تم بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تسبیح تم پڑھ لو، تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے، یہ تسبیح پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ تو حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول یہ وظیفہ دیتے ہیں، لیکن آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں، سختی سے عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ راوی پوچھنے والا حضرت علی سے پوچھتا ہے اے علی آپ کیا ہر رات میں یہ وظیفہ پڑھتے تھے؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں ہر رات میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ پوچھنے والا پھر پوچھتا ہے کیا جنگ صفین کے دن بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا؟ جنگ صفین جب جنگ ہوئی تھی اس رات کو بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں اس رات کو بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا۔ تو یہ آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ ایک عمل ہے اس پر لگاتار مداومت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے، گرچہ کہ وہ مختصر ہی کیوں نہ۔ تو گویا یہ صحابہ کرام کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے دوسری چیزیں بھی ہوئی، جیسے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، لیکن یہ بڑے نازک عنوان ہیں، انشاءاللہ کبھی اور موقع پر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ بہرحال جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں صحابہ کرام کی زندگی سے، جو اوصاف، جو اخلاق ہمیں سیکھنے ہیں، کیونکہ ہمارے نمونے ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کو اگر کسی کے پیچھے پیروی کرنا ہے تو اصحاب محمد کی پیروی کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، کیونکہ محمد کے صحابہ وہ صحابہ جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جن کے دل پاک صاف تھے، جن کا علم بہت زیادہ گہرا تھا، اقلھا تکلفا، ان کی زندگیاں تکلفات سے خالی تھیں، قناعت پسند تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے یہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا تب تم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسوہ بنایا ہے ہمارے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بہت سے موقعوں پر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا موقعوں پر سنائے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیاں جو آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کی گئی ہیں، تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھیں، ان کے اسباب کو سیکھیں، ان کے اخلاق کو سیکھیں، ان کے طور طریقوں کو سیکھیں، ہم ان سے سچی محبت کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔